قدرتی جو مشروبات ہیں وہ گرمیوں میں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اسپیشلی فالسے کا جوس؟ فالسا جو ہے وہ اللہ کی میں کہوں گی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے. آپ نڈھال رہتے ہیں تو فالسے کا جوس آپ کے جگر کو ٹھنڈک دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فالسا جو ہے اس کو آپ کالے نمک کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بغیر چینی کے بھی استعمال ہوتا ہے. کم از کم دن میں 2 یا 3 گلاس تو لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو آپ کا دیر پر رہنے والا شربت بتا دیتی ہوں. تو یہ بتائیں کہ گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی کے موسم میں ہر انسان ہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹھنڈے مشروبات پیے، لیکن کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھنڈک کے لیے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی نقصان. یہ جو قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی جو مشروبات ہیں وہ گرمیوں میں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اسپیشلی فالسے کا جو جوس شربت؟ فالسا تو کس کو پسند نہیں ہوگا. اگر میں کہوں جی مجھے پسند ہے تو آپ کو بھی بے تحاشا پسند ہے اور سبھی بہت شوق سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور بچپن میں ہم نا اس کے اوپر کالا نمک ڈالتے کھٹا کھٹا فالسا کھایا کرتے تھے. اب جو ہے وہ کھٹا فالسا کھایا نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کا ایک جوس تیار ہو جائے. اور فالسا جو ہے وہ اللہ کی میں کہوں گی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے اور یہ فل آف آئرن ہے. آپ نے فالسا اگر جسمانی کمزوری ہے، فالسا آپ نے کہ استعمال کرنا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ناطاقتی رہتی ہے، آپ نڈھال رہتے ہیں تو فالسے کا جوس آپ کے جگر کو ٹھنڈک دیتا ہے. آپ کا جو فیٹی لیور ہے وہ بھی فالسے کے جوس سے زبردست ہو جاتا ہے. اچھا، فالسے کے جوس کی ایک بڑی زبردست میں بات بتاؤں، اس کو بغیر چینی کے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے مشروبات ہیں جن کے اندر ہم جو ہے وہ چینی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بات تو غلط ہوگی کہنا کہ جی کوئی بھی شربت جو بنا ہے اس کے اندر آپ نے چینی کا استعمال نہیں کرنا. وہ تو ڈلتی ہی ڈلتی ہے. وہ کیسے مینج کرنی ہے؟ آپ شوگر پیشنٹ ہیں، کچھ بھی آپ نے خود سے مینج کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فالسا جو ہے اس کو آپ کالے نمک کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بغیر چینی کے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت ہی شاندار اس کا جو ہے وہ جوس تیار ہوتا ہے. اس کو رکھنا بھی چاہیے. بہت زیادہ باہر پڑا رہے یا فریج کے نچلے حصے میں پڑا رہے تو اس کا اپنا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی رنگت بھی تھوڑی سی وہ مرجھا سا جاتا ہے. تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ نے اپنے جوسر کے اندر یا بلینڈر کے اندر اس کو 1 کپ جو ہے وہ فالسا لیا، ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ کرش نہیں کرنا تاکہ اس کا دانہ نہ ٹوٹے. وہ پھر گلے کے اندر نا آپ کی کھانسی کا باعث بنتا ہے. دانے کو ثابت رہنے دیں. 2 یا 3 دفعہ مشین چلائیں. ساتھ کالا نمک جو ہے وہ ڈالیں، تھوڑا سادہ نمک بھی ڈال لیں. مزے کی بات ہے کہ اگر آپ نے چینی ڈالی ہے تو بہت کم مقدار میں ڈالیں. اس کو آپ گرائنڈ کر کے اس کو چھان لیں اور اس میں مزید پانی شامل کریں اور یہ آپ مشروب جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا یہ مشروب پیئے. بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ بھی یہ پئیں. اور فالسا تو اب یہ بس تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا، بارشیں شروع ہو جائیں گی تو فالسا ختم ہو جائے گا، پھر ماشاءاللہ کوئی اور پھل آنا شروع ہو جائے گا. تو ہم جس خطے میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کا ذکر کریں کہ جو فل آف آئرن ہے اور اس کے اندر اتنی انرجی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو پیاس کی تڑپ ہوتی ہے، پیاس آپ کو اتنی لگ رہی ہے، آپ پانی پہ پانی پی رہے ہیں، یہ اس تڑپ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اور آپ اس کو کم از کم دن میں 2 یا 3 گلاس تو لینے چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے جن میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ اگر فالسے کا استعمال کریں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. بچے پئیں، لڑکیاں نوجوان پئیں، بڑوں کے لیے بھی. خواتین کو تو بہت ضرورت پڑتی ہے. اور میری خواتین، میری پیاری پیاری مائیں، پیاری پیاری بہنیں گلاس بھر بھر کے بچوں کو اور فیملی کو دے رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے خود پئیں. اس میں کوئی سیلفش والی بات نہیں ہے، سیلف لو ہوتا ہے یہ. آپ پئیں، آپ سب کے لیے بنا رہی ہیں تو آپ کا حق ہے کہ سب سے پہلے آپ خود پئیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی دیں. ماں کا دل ایسا ہے نا، ماں کے دل کا اور ماں کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو بہت ضرورت ہے جن میں خاص طور پہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ان کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. بچے تو کھٹا کھٹا کھا بھی لیتے ہیں اور اس کو آپ جتنا استعمال کر سکتے ہیں کریں کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بالکل ناپید ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وارننگ دینا چاہ رہی ہوں، وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے کہ جیسے ہی پھل کا سیزن ختم ہو آپ نے وہ پھل موقوف کر دینا ہے، آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے. سیزن کے ساتھ ہی پھل کو کھایا جاتا ہے، سیزن کے ساتھ ہی اس کو کھایا جاتا ہے، سبزیوں کو کھایا جاتا ہے. یعنی کہ کسی سیزن کی گرمیاں اگر ختم ہو رہی ہیں اور ساتھ جو ہے آپ نے ابھی تک سردیوں تک فالسا سنبھال کے رکھا ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ آپ کو الٹا جو ہے وہ نقصان بہت زیادہ تو نہیں دے گا لیکن آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈک رکھتا ہے اپنے اندر. تو سردیوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا بہت کم ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ فالسائے تازہ خریدیں اس کو رکھیں بھی اپنے گھر میں. آسان طریقہ ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ فریج کا استعمال نہیں ہو رہا. ہماری زندگیوں میں سے فریج نکال دیں تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. جو ہم نے رکھنا ہے وہ فریزر میں رکھنا ہے. تو اس کو آپ ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، برف ڈال کے استعمال کریں اور اس کے جو جتنے بھی فائدے ہیں نا آپ بس حاصل کریں. اور یہ بہت ہی زبردست اور پیارا مشروب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو آپ کا دیر پر رہنے والا شربت بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ اس کا
बीज साबित ही रहे। और आपने ना इसका पल्प जो है ना उसको छान लेना है, गाढ़ा पल्प। उसके अच्छा। बाद इसको एक पैन में शामिल कर दें। अगर आपने 1 किलो फालसा लिया है सॉरी, तो आपने 1 किलो ही इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी अच्छा, शामिल कर दें। फालसे के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च मैं ज़रूर डलवाती हूँ हर जगह पे, ये आपके आंतों के अंदर जो सोजिश होती है, जो ज़ख्म होते हैं, उसको ठीक करता है। थोड़ी काली मिर्च डालें, थोड़ा काला नमक डालें, इसको खूब पका लें। और चाहें तो थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी डाल लें, खुशबू के लिए, अच्छे जायके के लिए, सूखे हुए पुदीने का पाउडर। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह पका लिया। इसमें आपने थोड़ा सा लेमन जूस ज़रूर डालना है ताकि ये पड़ा पड़ा ख़राब ना हो। अच्छा। इसको आपने अच्छी तरह पका लिया, ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको बॉटल में भर लें। आपको जब ये फालसा जो है वो नहीं मिल रहा क्योंकि अभी ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप बाद में भी इस्तेमाल इसको कर बाद में भी, जिस तरह आप जामे शीरी यूज़ करते हैं, इस तरह फालसे का शरबत जो है इस्तेमाल करें। बहुत ही प्यारा फालसा आया हुआ है, जितना हो सके इसको कंज्यूम करें। ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी अम्माएं हैं जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनमें आयरन की कमी होती है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये ठंडा है, ये जिगर को ठंडा रखेगा। पसीना जो बहुत ज़्यादा बॉडी से निकलता है, जिनके जिस्म का टेम्परेचर गर्म है, गर्म मिजाज है, उनके लिए बहुत बेहतर।